اب جو آیات قتال سے متعلق ہیں، جو حدیثیں قتال سے متعلق ہیں، ان کو پڑھنا اور ان کا وہ معنی جو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی شرحوں میں لکھا ہوا ہے، وہ نہ بیان کر کے یہاں لا کے فٹ کرنا اور یہ ثابت کرنا، اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی۔ تحریف کے معنی بدلنا۔ بدلنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے لفظ کو بدل دینا، ایک ہے معنی کو بدل دینا۔ لفظ کو بدلنا کفر ہے، قرآن کی آیت کا لفظ بدل دینا کفر ہے، تحریف کا قائل ہونا یا تحریف کرنا۔ اور معنی کو بدلنا کفر کے قریب ہے، تحریف معنوی۔ تو جو معنی اس کا ہے، اس معنی کو بیان کرنے کے بجائے دوسرا معنی بیان کر دینا اور اس کو دوسری جگہ لے جا کے فٹ کر دینا، دوسری جگہ لے جا کے منتقل کر دینا، یہ تحریف ہے۔ آپ غور کریں، بریلوی ان لوگوں نے نہ تو قرآن کی آیت بدلی ہے، نہ حدیث کے الفاظ بدلے ہیں، صرف معنی میں ہیر پھیر کر کے اپنی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بریلویوں نے، غیر مقلدوں نے نہ آیت کے الفاظ بدلے اور نہ ہی حدیث کا لفظ بدلا، بلکہ اس کے معنی میں توڑ مروڑ کر کے کچھ تو کچھ بیان کر کے اپنے مطلب کی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کیا۔ جماعت اسلامی نے قرآن کی آیت نہیں بدلا، حدیث کو نہیں بدلا، اس کے الفاظ کو باقی رکھا، معنی میں ہیر پھیر کیا اور اس کے ذریعے سے اپنی مطلب کی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور پیچھے غور کریں یہود و نصارہ کے یہاں تو شروع میں وہاں بھی الفاظ نہیں بدلے گئے، شروع میں یہی اتنا تھا کہ کچھ کا کچھ معنی بیان کر کے سوال کرنے والے کو سمجھا کے بھیج دیتے تھے، پیسے بھی لے لیتے تھے اور کچھ کا کچھ بیان کر دیتے تھے۔ ان کتابوں کو محفوظ نہیں رہنا تھا، اس لیے بعد میں الفاظ بھی بدل ڈالے۔ جب خطرہ محسوس ہوا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے تو الفاظ بدلنے لگے وہ لوگ، ورنہ شروع میں صرف معنی بدلتے تھے۔ تو یہ دوسری غلطی ہے جو پہلی غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ پہلی غلطی جب یہ تجویز ہو گئی کہ ہم کو اس کام کو سب سے افضل ثابت کرنا ہے، تو یہ دوسری غلطی ان کو کرنی پڑی کہ قتال کی آیتوں کو اور قتال کی حدیثوں کو لینا پڑا اور اس کو لے کر سب اس پر فٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ دوسری غلطی۔ اس دوسری غلطی میں ایک تعویل تو وہ یہ کرتے ہیں کہ لفظ جہاد جس طرح سے لڑنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح سے یہ لفظ دیگر دینی کاموں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں جہاں دوسرے کاموں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ آیتیں آپ بیان کریے، وہ حدیثیں آپ بیان کریے کہ جو دیگر دینی کاموں کے لیے ہیں، اور وہاں جہاد کا لفظ ہے اس کو آپ بیان کریے۔ لیکن جہاں جہاں یہ بات طے ہے کہ یہ آیت لڑائی کے معنی میں ہے اور یہ حدیث لڑائی کے معنی میں، اس کو نہ بیان کریے۔ بات کلیئر ہے، بات بالکل صاف۔ لیکن وہ کہتے نہیں، یہ لفظ یہاں بھی آیا ہے نا، تو اب یہ لفظ جب یہاں بھی آیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ ساری فضیلتیں یہاں ثابت ہو جائیں گی، ان کو یہاں بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر یہی اسی طریقے پر عمل کرنا ہے تو ہم بھی کچھ آگے بتاتے ہیں، آپ اس پر بھی عمل کریے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ صلاۃ کا لفظ، صلاۃ کے معنی نماز۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یہاں بھی لفظ صلاۃ آ گیا ہے۔ مکہ میں کافر خانہ کعبہ کی ارد گرد چکر لگاتے تھے، چیخ و پکار کرتے تھے، یہاں صلاۃ چیخ و پکار کے معنی میں ہے۔
تو ایک لفظ وہی لفظ چیخ و پکار کے معنی میں ہے، وہی لفظ نماز کے معنی میں ہے، تو اب نماز کی فضیلت اس چیخ و پکار پر ثابت کر دی۔ اب نماز کی فضیلت کیونکہ وہ لفظ دوسری جگہ بھی استعمال ہوا اس لیے وہاں بھی فٹ کر دی گئی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں بھی وہی مادہ استعمال ہوا درود کے معنی میں، اب نماز کا ثواب وہاں فٹ کر دیجیے۔ مؤذن کے معنی اذان دینے والا، لیکن قرآن مجید میں یہی لفظ اعلان کے معنی میں، اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، صرف اعلان کے معنی میں، تو وہ جو اعلان کرنے والا تھا اس کے لیے مؤذن کے سارے فضائل آپ کے قاعدے کے موافق فٹ ہو جائیں گے۔ ایک ان کا استدلال یہ ہے جس میں کوئی دم خم نہیں اور منمانی استدلال ہے،